بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک عام سا کم پڑھا لکھا مرد تھا۔ میرے گھر میں پڑھائی لکھائی کا بس اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی کہ کام کاروبار میں 2+2=4 کرنے کے قابل کچھ جماعتیں پڑھائی جاتی۔ میرے خاندان کے مردوں کا ماننا تھا کہ ایک پڑھا لکھا انسان ساری زندگی دوسرے کی غلامی کرتا رہتا ہے، مگر ہم جیسے عام لوگ اپنا کام کاروبار کر کے ان سے اچھی اور عزت والی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھ کر پھلوں کی ریڑھی لگانا شروع کر دی اور میرا وہ کام بہت اچھا چل نکلا تھا۔ میری رزق میں برکت آئی تو میں نے تھوڑا بہت گھر میں پیسہ دے کر بقیہ رقم بچانا شروع کر دی۔ میرے اندر فضول خرچی کی عادت بالکل نہیں تھی، نہ مجھے آج کل کے لڑکوں والے کوئی مہنگے شوق تھے۔ مجھے لگتا تھا جو بھی لڑکا محنت سے کماتا ہے وہ ایسے شوق کبھی نہیں پالتا۔ یہ شوق ان لڑکوں کے ہوتے ہیں جن کے والدین ان کو کھل کر خرچ دیتے ہیں اور انہیں محنت نہیں کرنا پڑتی۔ میری زندگی شروع سے ایسی تھی کہ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے بھی خود محنت کرنا پڑی اور اپنے اخراجات بھی خود اٹھانا پڑے تھے۔ میرے ابا نے میری بہنوں کو سنبھالا اور ان کی شادیاں کی۔ ہم 4 بھائی تھے اور سب بھائی ایسے ہی چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی کمائی کر رہے تھے۔ میرے ابا کی جب تک کمائی اچھی ہو رہی تھی انہوں نے اپنے خرچ سے میری بڑے بہن بھائیوں کی جلدی شادیاں بھی کر دی تھیں، اور شادیوں کے بعد میرے بھائیوں نے اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لیں۔ مگر میری قسمت یہاں بھی بری نکلی تھی، کیونکہ جب میری شادی کا وقت آیا تو ابا کا کام ختم ہو چکا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اپنی ساری جمع پونجی لگا کر شادی کی تیاری خود کرو، کیونکہ اب وہ میرا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی شادی بہت سادگی سے کی تھی۔ شادی کے بعد مجھے مزید محنت کرنا پڑی، کیونکہ مجھ پر کچھ قرضہ چڑھ چکا تھا اور اب گھر میں ایک فرد کا اضافہ بھی ہو گیا تھا، مگر میرے پاس کوئی رقم نہیں بچی تھی۔ میں نے کچھ ماہ تک تو محنت کر کے اپنا قرض اتارا۔ میری بیوی بہت سادہ اور صابر لڑکی تھی، اس نے مجھ سے کبھی کوئی بے جا فرمائش نہیں کی تھی اور نہ کبھی مجھ سے الگ خرچ مانگا تھا۔ میرے بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ میں قرض چکا کر فارغ ہوا تو میری آمدنی پہلے جیسی نہیں رہی، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں لوگوں نے پھل خریدنا کم کر دیے تھے۔ میں چند پیسے بچا کر گھر جاتا تو گھر میں 100 خرچ سر اٹھائے ہوتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آنے لگا تھا۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شادی کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب سے بیوی آئی تھی میری کمائی ختم ہوتی جا رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ رزق بیوی کے حصے میں ہوتا ہے۔ میری بیوی میرے رزق میں کمی لے آئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو اللہ نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی، مگر میں تب اپنے حالات سے اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ خوش ہونے کی بجائے گھبرا گیا۔ میں نے ہر وقت غصہ کرنا شروع کر دیا اور اکثر اپنے ماں باپ سے کہتا کہ یہ کیسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کے بعد سے میرا چلا ہوا کام ختم ہو رہا ہے اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ایسے حالات میں میری بیوی نے بہت صبر سے کام لیا تھا اور میرا غصہ چپ چاپ برداشت کرنے لگی۔ جو میرا بچہ ہوا تو تب تک میری کمائی اتنی کم ہو گئی کہ میں بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے لیے پریشان رہنے لگے تھے، تو میں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر ملک سے باہر جانے کا سوچ لیا۔ مجھے تب شرمندگی ہوئی جو میری بیوی نے اپنے باپ کی طرف سے تحفے میں ملے سونے کی باریک لونگ اور بالیاں اٹھا کر مجھے دے دی کہ وہ بیچ کر میں اپنے لیے خرچہ نکال لوں۔ میری بیوی شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے میں برے حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔ مجھے اس کی شرمندگی پر ندامت محسوس ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ ایسے مردوں کو برا سمجھتا تھا جو خود گھر چلانے کی ہمت نہیں رکھتے اور اس بات کا غصہ اپنی عورتوں پر اتارتے ہیں۔ میں نے بھی وہی کیا تھا۔ میرے حالات جب کچھ خراب ہوئے تو میں نے اس کا الزام اپنی بیوی پر لگا کر اسے پریشانی کا شکار کیے رکھا تھا۔ میری بیوی نے ضد کر کے میری مدد کی تھی اور کچھ میرے ماں باپ نے اپنی جمع پونجی ملا کر مجھے سونپ دی تھی۔ میں نے جلد پیسہ وغیرہ اکٹھا کر کے باہر جانے کا انتظام پورا کیا اور سعودیہ چلا آیا۔ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، نوکری کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ پاکستان کی نسبت باہر کے ممالک میں چھوٹے موٹے کاموں کی بھی اتنی اجرت مل جاتی ہے کہ وہ پاکستانی ہزاروں روپے بن جاتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں چاہے جیسے بھی حالات سے گزروں مگر گھر والوں کو ہر حال میں معقول رقم بیچتا رہوں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا۔ مگر میری کوشش مسلسل ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ میں سعودیہ میں کسی سے واقف نہیں تھا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی مجھے کام نہیں ملا۔ مجھے لگنے لگا کہ میری قسمت نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، ورنہ لوگوں کو آرام سے کوئی نہ کوئی کام مل جاتا تھا اور میری کوششیں ناکام ہو رہی تھی۔ جو مہینے کے اختتام پر بھی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہوا تو میں پریشان ہو گیا۔ گھر والوں سے فون پر بات ہوئی تو وہ لوگ بھی پریشان تھے اور مجھ سے خرچ کا پوچھ رہے تھے۔
گھر میں پیسوں کی تنگی رہنے لگی تھی۔ میں چاہ کر بھی گھر والوں کو نہیں بتا پایا کہ مجھے کام نہیں ملا، اور جو تھوڑی بہت رقم میرے پاس موجود تھی وہ بھی میں یہاں لگا چکا تھا۔ اب میں بھی خالی ہاتھ اور گھر میں بھی پیسے بھیجنا تھے۔ میں نے گھر والوں کو چند روز انتظار کرنے کا کہا اور سر پکڑ لیا۔ اب میں پیسے کہاں سے پورے کرتا؟ ایک روز انہی سوچوں میں گم میں پریشان سا خالی ہاتھ سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ رات ہوئی تو تھک کر میں کسی پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں جس بینچ پر بیٹھا تھا وہیں قریب مجھے کسی کا والیٹ پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے وہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک خطیر رقم موجود تھی۔ میں وہ رقم دیکھتا ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ ایک میں تھا جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں تھا، اور ایک یہ لوگ تھے جو اپنے پیسوں سے بڑے والیٹ یوں پارکوں میں پھینک کر بھول جاتے تھے۔ میرے دماغ میں تب ایک نہایت بچکانہ سی سوچ آئی تھی۔ مجھے لگا یہ پیسے اللہ نے مجھ تک پہنچائے تھے۔ ایسی سوچ نے مجھے ہمت دی اور میں نے بچپن میں پڑھا ہوا سبق بھلا دیا کہ راستے میں پڑی رقم پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا اور ہمیں کسی کے پیسے نہیں اٹھانے چاہیے کیونکہ وہ چوری میں شمار ہوتا ہے۔ میں تب جیسے حالات اور بھوک سے گزر رہا تھا مجھے چوری سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے لیے اور واپس اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میں نے اس میں سے کچھ ریال اپنے لیے رکھے اور باقی گھر بھیج دیے۔ ایک ماہ تو میرا اس طرح سکون سے گزر گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد سے نوکری کی تلاش ہی چھوڑ دی اور ہر ماہ اسی طرح پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے چوریاں کرنا شروع کر دی۔ میں خالی پارکوں میں جاتا تھا اور چیزیں چھانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے بڑے ہوئے بازاروں میں لوگوں کے درمیان جا کر چوریاں کرنا شروع کر دی۔ سعودیہ میں بہت سے امیر لوگ تھے جن کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ ایسے امیر لوگوں کی چوری کرنے سے میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی اور میں ہر ماہ کے آخر میں پاکستان پیسے بھیج دیتا۔ خود میں نے بھی اپنے لیے مناسب رہائش کا انتظام کر لیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں سب میری طرح مزدور اور پردیسی لوگ تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا میں ان کی طرح کام کرنے کی بجائے چوریاں کرتا ہوں۔ میرے اندر شروع میں پکڑے جانے کا جو خوف رہتا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور میں دیدہ دلیری پر اتر آیا۔ میں شاید یہی جرم ساری زندگی ہی کرتا رہتا، مگر تب میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور مجھے ایک عرصہ بعد پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں جو کام کر رہا تھا وہ گناہ بھی تھا اور جرم بھی، اور سعودیہ میں چوری کا جرم کرنے والوں کی ایسی سزا تھی جسے جو بھی سنتا اس کے ہوش اڑ جاتے۔ ایک روز میں معمول کے مطابق چوری کرنے نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہوگی۔ میری رہائش ایک قدرے سنسان علاقے میں تھی۔ وہیں قریبی خالی جگہ پر 6 سعودی مرد ایک جوان عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ عورت ان کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر ساکن ہو گیا تھا۔ وہ 6 ہٹے کٹے مرد تھے۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اور میں پولیس کو بلا کر اس عورت کی مدد کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ میں ایک چور تھا اور مجھے خوف تھا کہ پولیس سے سامنا ہونے پر کہیں میں بھی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سعودی مرد اس عورت کو سامنے کے گھنے درخت کے پیچھے قدرے اندھیری اور خالی جگہ پر لے گئے۔ وہ لوگ میری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے اور میں نہیں جانتا تھا وہ اس عورت کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، مگر مجھے الٹے سیدھے وہم ستانے لگے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس عورت کے ساتھ کیا کرنے والے تھے اور وہ عورت اکیلی ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی۔ میں خود بھی جوان بہنوں کا بھائی تھا اور اپنی بیوی کے لیے تو میں کچھ زیادہ ہی محتاط رہتا تھا کہ کوئی مرد اسے دیکھے بھی نہیں۔ ایسے میں اس کمزور سی عورت کو یوں 6 مردوں کے ساتھ جاتا دیکھ کر تو میرے ہاتھ گم ہو رہے تھے۔ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہوگی، مگر اس وقت اس جگہ پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا جو اس عورت کی مدد کرتا۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں اور پڑھائی مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤں کیونکہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اس عورت کی مدد کر سکتا، مگر میرا ضمیر مجھے بھاگنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں بے چینی سے کچھ دیر سوچتا رہا کہ وہاں سے جاؤں یا اس عورت کی مدد کروں۔ آخر میں نے تھک کر گہرا سانس بھرا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ میں مزید وہاں رک کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میرا پورا گھر میرے کندھوں پر تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے گھر والے بھوکے مر جاتے، اس لیے مجھے اس عورت کے معاملے سے نظریں چرانا پڑی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتا میرے کانوں میں عورت کی دردناک سی چیخ پہنچی اور ایسے لگا جیسے اس کی آواز فوری دبا لی گئی تھی، مگر میں وہ تکلیف دہ چیخ سن چکا تھا۔ میرے قدم بے اختیار رک گئے تھے۔ اس عورت کی چیخ سننے کے بعد میرے لیے وہاں سے جانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے واپس پلٹ کر اس جانب قدم بڑھا دیے جہاں وہ 6 سعودی مرد اس اکیلی عورت کو لے گئے تھے۔ جو میں نے چھپ کر ان درختوں کے پار جھانکا تو سامنے ان سعودی مردوں کو اس عورت پر جھکے ہوئے پایا۔ وہ جب تھوڑا ہٹے تو اس عورت کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ عورت بری طرح تڑپ رہی تھی اور میں بے بس سا وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان سعودی مردوں نے اسے کسی ناکارہ شے کی طرح وہاں پر پھینک دیا اور خود وہاں سے جانے لگے۔ میں جلدی سے چھپ گیا تھا تاکہ ان کی نظر میں نہ آؤں
اور جو منظر میں نے دیکھے تھے ان کے بعد مجھے یقین تھا وہ سعودی مرد اپنے اس گھنونے کام کا کوئی گواہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے، اس لیے اگر ان کو میں نظر آ جاتا تو شاید وہ جاتے جاتے میری جان بھی لے لیتے اور میری لاش شاید اسی ویران جگہ پر کہیں دبا دیتے۔ اس خوف میں مبتلا میں وہیں اندھیرے میں دبکا بیٹھا رہا۔ وہ لوگ وہاں سے گئے تو کچھ دیر بعد میں نے درختوں سے نکل کر اس جگہ پر جاتے ہوئے عورت کو دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا کہ اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور خون اس کے لباس کو سرخ کر چکا تھا اور وہ عورت بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس عورت کو سنبھالا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جب میں نے روشنی کر کے اس عورت کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے اگل پڑی۔ وہ بے حد خوبصورت عورت تھی اور اس کی رنگت اتنی شفاف، اتنی دودھیا تھی کہ اس زرد روشنی میں اس کا تکلیف دہ چہرہ دمک اٹھا تھا۔ میں پہلے تو کتنی دیر ساکت سا اس عورت کو دیکھتا رہ گیا، پھر مجھے اس کی حالت کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اس پر ایک موٹی چادر ڈالی اور اس کا خون سے بڑا پھٹا ہوا لباس اسے الگ کر دیا۔ میں پریشانی سے وہیں ٹہلنے لگا۔ وہ عورت نامحرم تھی اور میں مزید اس کو چیک بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ جانے وہ کتنی زخمی تھی۔ میں ڈاکٹر بھی نہیں تھا کہ خود مرہم پٹی کر دیتا۔ اس کے ہاتھ اس کے بازوؤں سے جدا ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ جوڑنے کا کوئی طریقہ ممکن تھا یا نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر اسے فوراً کسی اچھے اسپتال لے جایا جاتا تو یقیناً اس کا آپریشن کر کے اس کے ہاتھ جوڑ لیے جاتے، اور میرے پاس نہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اسے کسی ہسپتال میں لے جاتا، اور نہ ہی میں اس عورت کو اس حالت میں کسی بھی ہسپتال لے جا کر خود کو مشکوک کرنے کا متحمل ہو سکتا تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑا تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کون لوگ تھے اور کیوں اس عورت کے ساتھ انہوں نے ایسی حرکت کی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ عورت ان سعودی مردوں کی اپنی رشتہ دار یا جاننے والی تھی، یا پھر انہوں نے کسی انجان راہ چلتی عورت کو یوں پکڑ کر اسے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے وہ عورت ہی بتا سکتی تھی، مگر وہ عورت ہوش میں نہیں آ رہی تھی، اور جس رفتار سے اس کا خون ضائع ہو رہا تھا مجھے خوف تھا کہ وہ جلد دم توڑ جائے گی، اور مجھے اس کے مرنے کا خوف ستانے لگا تھا کیونکہ اس عورت کا مرنا میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اسے میں اپنی جگہ پر لا چکا تھا، اور اگر اسے واپس چھوڑ بھی آتا تو اس کے خون آلود کپڑوں پر میرے فنگر پرنٹ لگ چکے تھے۔ اگر وہ مرتی تو تفتیش کرنے پر عورت کے جسم پر جو میری انگلیوں کے نشانات ملتے تو مجھے ہی مجرموں میں شامل کر دیا جاتا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں مدد کے خیال سے اس عورت کو اپنی جگہ پر لایا تھا۔ میں اس کا خون روکنے کے لیے اس کے بازوؤں کے کٹ چکے حصے پر کپڑا لپیٹنے لگا، مگر وہ بھی بے فائدہ ہی رہا تھا۔ میرے پاس کوئی دوا بھی نہیں تھی اور نہ اتنی سمجھ تھی کہ کسی چیز سے اس عورت کا خون بہنے سے روکا جا سکتا تھا۔ مجھے تب یاد آیا کہ میری رہائش کے اسی علاقے میں ایک پاکستانی لڑکا رہتا تھا۔ وہ پاکستان سے یہاں کام کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 2-3 بار میڈیکل کر چکا ہے، مگر اس کا رزلٹ ہر بار میرٹ کے حساب سے کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بن پایا، اور پھر باپ کے مرنے پر اس کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ نوکری پاکستان میں یا ملتی نہیں ہے، یا مل جائے تو اتنے کم پیسے ہوتے ہیں کہ لوگ گھر نہیں چلا سکتے۔ وہ لڑکا بھی میری طرح کمانے کے چکر میں سعودی آیا تھا، مگر فرق اتنا تھا کہ اسے یہاں اچھا کام مل گیا تھا اور وہ صرف پیسے بچانے کے لیے اس سستی جگہ پر رہ رہا تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، اس کے پاس مرہم پٹی کا سامان موجود رہتا تھا۔ میں صرف اسی سے وہ سامان لے سکتا تھا، کیونکہ اگر وہاں میں کسی دکان پر دوا خریدنے جاؤں تو ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر وہ خود سے کبھی کوئی دوا نہیں دیتے تھے۔ اس لڑکے کا خیال آنے پر میں اپنے کمرے سے نکلا اور اس لڑکے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ لڑکا سو رہا تھا۔ میں نے دروازہ بجا کر اسے پکارا تو وہ پریشان سا باہر آیا اور مجھے دیکھتے ہی بکھلا گیا، کیونکہ میرا لباس اس عورت کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو لگا کہ میں زخمی ہوں، اور میں نے بھی یہی ظاہر کرتے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ اگر اس کے پاس کوئی مرہم پٹی کا سامان ہے تو مجھے دے دے۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے چوٹیں آئی ہیں اور میرا خون نہیں رک رہا۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ میری مرہم پٹی کر دے گا۔ اس کے پاس دوا بھی تھی اور مرہم پٹی کا سامان بھی، مگر میں نے اس لڑکے کو انکار کیا اور اس سے کہا کہ میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں اسے اپنے زخم دکھا سکتا ہوں، اس لیے وہ بس مجھے سامان دے دے اور دوا سمجھاتے۔ میری ضد پر وہ لڑکا مان گیا اور مجھے بہت ساری ہدایات دیتے ہوئے سامان دے دیا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر اس لڑکے کی ہدایات کے مطابق اس عورت کے بازوؤں کی مرہم پٹی کی، جس کے بعد خون بہنا رک گیا تھا۔ میں پریشان سا اس عورت کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر پوری رات گزر جانے کے بعد بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ صبح کے قریب اس عورت کی آنکھ کھلی تو وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ میری تب تک آنکھ لگ چکی تھی۔ عورت کے کراہنے پر میں نے جلدی سے جا کر اس عورت کو دیکھا۔ وہ انجان جگہ پر خود کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں پریشان ہونے لگا کہ اب اس سے بات کیسے کروں، کیونکہ مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی۔ لیکن جب اس عورت نے گھبراہٹ بڑے لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے اردو میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، تو میں چونک گیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک پاکستانی عورت تھی۔ میں نے اسے
مختصر الفاظ میں سب بتایا کہ کیسے رات کو اسے ان سعودی مردوں کے چنگل میں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، اس لیے مدد کے خیال سے لے آیا۔ وہ سب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ مرد کون تھے اور وہ اسے یوں پکڑ کر کیوں لائے۔ اس پر اس عورت نے بتایا کہ وہ سعودیہ کے ایک نہایت امیر گھرانے کے مرد تھے اور اس عورت کے مالک بھی تھے، وہ ان کے گھر پر کام کرتی تھی۔ میں حیران ہوا اور بولا کہ وہ سعودی مرد اپنی ملازمہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ غریب عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں، مگر اس عورت نے مجھے جو بات بتائی وہ بالکل الگ تھی۔ وہ عورت میرے سوال پر سر جھکا گئی اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی اپنے کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کا کزن سعودیہ میں نوکری کرتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں کچھ عرصہ تو اس نے سکون سے گزارا، مگر پھر اس کی قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کے شوہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ وہ اس کی میت لے کر پاکستان جانا چاہتی تھی، مگر اس کا انتظام نہیں ہو پایا اور لاش کی حالت خراب ہونے کا خطرہ ہوا تو سعودی حکومت نے اسے یہیں سعودیہ میں دفنانے کی ہدایت دی۔ جب شوہر کو یہی دفنایا گیا تو اس عورت نے بھی واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہیں رہنے لگی۔ ظاہر ہے یہاں اکیلے رہنے کی وجہ سے اسے اب کمائی بھی خود کرنی تھی۔ اس نے تب ایک امیر سعودی گھرانے میں ملازمہ کی نوکری کر لی۔ اس نے بتایا کہ اس گھرانے میں زیادہ کام کا بوجھ نہیں تھا اور پیسہ بہت مل رہا تھا۔ وہ عورت پیسہ کما کر اپنے گھر والوں کو بیچنے لگی۔ جب گھر والوں کو پیسہ ملا تو ان کے تیور بدلنے لگے۔ وہ ہر آئے روز نئی نئی فرمائشیں کر کے اس سے پیسہ مانگنے لگے اور عیش کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہاں وہ عورت جو کما کر عادی ہو رہی تھی، پہلے اپنے لیے پیسہ بچانا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے مطالبوں پر اس نے پوری رقم گھر بھیجنا شروع کر دی۔ لیکن گھر والوں کے پیٹ تب بھی نہیں بڑھے تو اس نے ان کو زیادہ پیسے بھیجنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو نہایت خطرناک اور غیر مناسب تھا۔ اس عورت نے بھی میری طرح چوری کرنا شروع کر دی۔ وہ بولی کہ شروع میں تو کام کرتے ہوئے بہانے سے میں چھوٹی موٹی رقم اٹھا لیتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب اس نے ہر وقت ایسے چوری کرنا شروع کی تو گھر کے افراد نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ان کی رقم سے ہر وقت کسی معمولی سی رقم کا گم ہونا انہیں ٹھٹکا گیا۔ انہیں شک ہوا کہ ان کے گھر میں ہی کوئی چور پایا جاتا ہے۔ انہوں نے چور کو پکڑنے کے لیے ایک ایسا کام کیا جو وہ عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ملازمین کو چیک کرنے کے لیے لاپرواہی سے رقم یہاں وہاں رکھ کر خود ہٹ جاتے تھے۔ وہ عورت ہر بار ایسے ہی پیسہ ملنے پر اٹھا کر چھپا لیتی۔ ان لوگوں نے نہایت آرام سے چور پکڑ لیا، مگر وہ اس کو ایسی سزا دیں گے اسے خبر نہیں تھی۔ وہ مجھے بتاتے ہوئے بری طرح رونے لگی اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ عورت بولی کہ وہ جب پکڑی گئی تو تب بھی ان سعودی مردوں نے جو کہ آپس میں بھائی تھے اس عورت کو پہچان کر بھی کچھ نہیں کہا اور اسے ایک روز بہانے سے بلا کر کہا کہ ان کے گھر میں کوئی دعوت ہے جس پر کام کرنے کے لیے وہ اس عورت کو الگ سے پیسہ دیں گے بدلے میں۔ وہ بس اس روز کام کے لیے دیر تک رکے۔ وہ عورت پیسے کا سن کر ان کے گھر رک گئی۔ جب سارے ملازمین چلے گئے تو وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر اس ویران جگہ پر لائے اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے۔ میں یہ سن کر ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا سعودیہ میں چوری کی سزا یہی تھی، پکڑے جانے پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے۔ ایک چور کی سزا اسلامی اصول کے مطابق یہی ہوتی ہے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ سزا قانون دیتا ہے، مگر اس عورت کے مالکین نے اسے سزا بھی خود دی تھی۔ شاید انہیں اس کی حرکت اتنی بری لگی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کاٹنا چاہتے تھے۔ میں بھی یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنا رہا اور مزے سے چوریاں کرتا رہا تھا، مگر اب اس عورت کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دکھ سے بڑی بول رہی تھی۔ وہ ایک ایسے بدنصیب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جن کو ان کے یہاں اکیلے رہنے کی پرواہ نہیں تھی، الٹا وہ اسے پیسہ کمانے کی مشین سمجھ کر فرمائشیں کر کے مجبور کر گئے کہ وہ چوری کا جرم کرنے لگی۔ اب سزا جیلنے کے بعد وہ کسی اور کام کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور جو اتنا اچھا کام ملا ہوا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اب رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پاکستان میں اس کے گھر والے اور سب لوگ اس کو اس سال میں دیکھ کر اس پر ہنسیں۔ اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جسے بتا کر وہ مدد کی درخواست کرتی۔ میں جانتا تھا ایسا صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان سے آنے والے اکثر غریب اور بے بس مرد بھی ایسے ہی محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی خراب کرتے ہیں، اپنی عزت نفس کو روند کر ہر اچھا برا کام کرتے ہیں اور پیچھے ان کے گھر والے ان کے پیسے پر اکڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں خوش نصیب تھا جس کے گھر والے صبر شکر سے رہتے تھے اور میری بیوی نے اب بھی کبھی مجھ سے کوئی الٹی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ عورت اگلے روز وہاں سے چلی گئی، مگر میرے لیے سوچ کا در کھول گئی تھی۔ اگر اس کی طرح میں بھی پکڑا جاتا اور ہاتھ کٹوا بیٹھتا تو کبھی مزدوری کے قابل بھی نہ رہتا۔ میں نے چوری کے کام سے توبہ کی اور اپنے لیے پھر سے کام ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اب یہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے کچھ لوگوں سے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ ان لوگوں کی بدولت مجھے ایک جگہ پر کام مل گیا اور میں محنت سے کمانے لگا، مگر اب بھی اکثر مجھے اس عورت کا خیال آتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ اب کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، یا شاید وہ کسی جگہ پڑی ایسے ہی مر گئی ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس نے اپنے ان زخموں کا
کوئی علاج کروایا ہوگا۔ کاش والدین اور بہن بھائی اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو یوں ملک بدر کرنے کے بعد بے حسی سے پیسوں کا مطالبہ کرنے کی بجائے ان سے ان کا حال بھی پوچھا کریں، انہیں بتایا کریں کہ وہ پیسہ کم بیچیں، مگر کبھی وہ کام نہ کریں جو ان کی عزت کو رونٹ ڈالے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔